النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. لکھتا ہوں خون دل سے، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری. بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. کیوں کہ اصلاً یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے. یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ السَّنَا كَمَا كَانَ حَقُّهُ. بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کہ لمحات یہ ساعتیں بڑی مبارک ہیں. ایک طرف میلاد شریف کی محفل ہے، ہمارے بھائی بزرگ محترم شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں میلاد شریف کا ذکر کیا. مہینہ ربیع الاول کا ہو، ذکر میلاد شریف کا ہو اور ساتھ میں ختم نبوت کا ذکر ہو جائے تو پوری بزم نور علی نور ہو جاتی ہے. آغاز کرتا ہوں ان لمحات سے. عرفات کا میدان ہے، کم و بیش 1,44,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے. ہم سب کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر کھڑے ہیں. محبین پر نظر پڑتی ہے. آقا نے دیکھا کہ یہ وہی مقام ہے نا جہاں پر اگر کوئی دین کا نام لے لیتا، اگر کسی کی زبان پر توحید کا ذکر آتا، اسے ایسی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا کہ کلیجے منہ کو آتے. کہیں بلال حبشی ہیں، مکہ کی تپتی ہوئی ریت تھی، اور ریت ایسی کہ گوشت رکھ دو تو گوشت بھول جائے، اور سینے پر پتھر کی سل ہے، پر زبان دل آقا کی غلامی میں دے چکے ہیں. اب دل کہتا ہے بھلے ٹکڑے کر دو، پر اس زبان سے کلمہ نکلے گا تو خاتم الانبیاء کا نکلے گا. آج وہی سرزمین ہے اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے. 1,44,000 صحابہ کا مجمع ہے. کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہمارے کریم آقا کے صحابہ کو. اقبال تڑپتے رہے خوشا وہ وقت کہ دیدار عام تھا اس کا. کہتے ہیں حسرت ہے اس دور پر
کہ جب ہر کسی جس کا دل کرتا آقا کے رخ والدہا کے دیدار سے اپنے داماں کو سیراب کر لیتا. حضور نے یہ منظر دیکھا کہ آج اس سرزمین پر ہم فاتح بن کر آئے ہیں. آج اسلام کی شمع جو روشن ہوئی تھی اسے اوج کمال عطا ہو گیا. تو آپ کے لب اطہر سے یہ دعا نکلی، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے پروردگار تو میری مدد فرما اپنے ذکر سے، اپنے شکر سے اور حسن عبادت سے. یہ وہ کلمات تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں پر آئے، رب کریم کی بارگاہ میں جھک گئے اور جب نظریں اٹھائیں نا، کیا مبارک وہ نظریں ہوں گی جن نظروں پر کل کائنات فدا تھی، جن نظروں کی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن نظروں پر سیدنا ابو بکر صدیق جیسی ذات فدا تھی. ارے حاضرین، آقا نے جب اپنے صحابہ کو دیکھا نا تو بے اختیار ہو کر پوچھا، رخ انور پر تبسم آ گیا. اور جانیے یہ بات سنیے، علماء بیٹھے ہیں، جب آقا کے رخ انور پر تبسم آتا تھا نا، کہتے ہیں کہ پورا مجمع پر خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی. صحابہ اب کے ہوش گم ہو جاتے، آقا کے رخ انور کے جلووں کے حسن میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اب یہ عالم ہے، آقا کے رخ انور پر تبسم آ گیا، صحابہ تبسم کے سحر میں گرفتار ہو گئے. اب حضور سوال کرتے ہیں، ما ھذا الیوم، آج دن کون سا ہے؟ پھر سوال کیا، ما ھذا الشہر، یہ مہینہ کون سا ہے؟ پھر سوال کیا، ما ھذا العام، یہ سال کون سا ہے؟ صحابہ بے اختیار ہو کر کہتے ہیں، اللہ علم ورسولہ، آقا اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ آپ نے تبسم کی جو خیرات عطا کر دی ہے، ارے ہم تو اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ارے حاضرین، محب اور محبوب کا جو تعلق تھا نا، محب کون ہوتا ہے؟ جو محبت کرتا ہے. محبوب کون ہوتا ہے؟ جس سے محبت کی جاتی ہے. آج محبت کا یہ منظر رب ذوالجلال خدائے وحدہ لا شریک بھی دیکھ رہا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ لمحات مقبول ہوتے ہیں اور وحی الہی نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب یہاں پر نقطہ جو بیان کروں گا، آج طرح طرح کے فتنے ہیں. وہ کہتے ہیں قادیانیت کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے. وہ نبی کی شروحات میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ارے میں ایک بات کروں، اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم. تمام انبیاء اپنی اپنی شریعتیں لے کر آئے، اپنا اپنا دین لے کر آتے رہے، خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا درس دیتے رہے، لیکن اللہ نے ہمارے آقا خاتم الانبیاء کو تکمیل دین کی نعمت عطا فرمائی. تمام انبیاء کو اللہ کریم نے نعمتیں عطا فرمائی، لیکن جب آقا کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. تمام نعمت کی نعمت جو ہے، نعمتوں کی تکمیل کی نعمت بھی اللہ نے خاتم الانبیاء کو عطا فرمائی. معلوم ہوا ہم تک دین پہنچا ہے تو پورا مکمل ہو کر پہنچا ہے. آقا نے کوئی کمی چھوڑی نہیں، قیامت تک یہی دین رہے گا، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. ذرا غور کیجیے، کیا منظر ہے. امام مہدی علیہ السلام آئیں گے،
मसल्ले के करीब खड़े हैं, मस्जिद में मौजूद हैं, पीछे मुक्तदी हैं, मुंतजिर हैं इमामत के लिए। अचानक वो लम्हा आता है, हम हयात ईसा को मानते हैं, हम जानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम कौन है, ये वही हस्ती हैं। जब दुनिया में आए ना तो आपने बशारत दी, अल्लाह को बशारत के वो कलिमात इतने महबूब हो गए कि रब्ब करीम ने ज़ालिकल किताब ला रैब फी, वो किताब जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, जो क़यामत तक रहने वाली किताब है। अरे जब क़यामत आएगी ना, इस किताब के अल्फाज उठा लिए जाएंगे, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये कलाम खत्म हो जाएगा। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, कुरान की शान देखिए कि रब्ब करीम खुद अपना कलाम जन्नतियों को सुनाएंगे। ये कुरान की शान है। अरे हाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी कि बशारत थी, अल्लाह को कलिमात इतने महबूब हो गए कि उन कलिमात को कुरान में महफूज फरमा दिया। उलमा बैठे हैं, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, कि मैं बशारत देने वाला हूँ उस नबी आखिरुस्समा का, खातमुल अंबिया का, जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। अब जरा गौर कीजिए, आपने दुआ की थी ना, परवरदिगार तू मुझे खातमुल अंबिया का उम्मती बना के भेज। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खड़े हैं, मुक्तदी सफ दर सफ मौजूद हैं। खबर मिलती है कि मस्जिद की छत पर ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतर चुके हैं। चश्मे तखब्बुर में लाइए, कितने उलुल अज़म पैगंबर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, जिनकी शान कुरान में बयान है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आका के उम्मती हैं, इमामत के लिए मसल्ले के करीब खड़े हैं। अरे हाज़रीन, अब आसमानों से ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होता है, मस्जिद की छत से सीढ़ी से उन्हें नीचे उतारा जाता है। आप नीचे आए, जरा गौर कीजिए, नबी नबी होता है, नबी ना मेहनत से बनता है, ना नवाफिल से बनता है। नबी वो होता है जिसे रब्ब करीम खिलते नबूवत अता करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। वो जमीन पर आएंगे, सीढ़ियां उतरेंगे, मुसल्ला इमामत जमात के लिए लम्हात तैयार हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब इतने बड़े उलुल अज़म अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे ना, तो फरमाएंगे, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम आ जाइए मुसल्ला इमामत पर। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को मुसल्ला इमामत पर खड़ा करेंगे और फरमाएंगे, मैं अल्लाह का नबी जरूर हूं, पर अब मैं अपनी शरीयत लेकर नहीं आया, मैं आया हूं आका का खातमुल अंबिया का उम्मती बनकर आया हूं, और उसी शरीयत को का प्रचार करने आया हूं जिसका नाम शरीयत मुहम्मदी है। तो हाजरीन, ये शान है इस उम्मती की। जरा गौर किया कभी आपने? हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग भी फरशाद साहब मोहतरम फरमा रहे थे, मिसाकुन नबीयीन का लम्हात, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाकन नबीयीन, वो लम्हात जब आलमे लामकामे खुदाए लम यज़ल ने, वहदहू ला शरीक ने, अल्लाहुस समद ने, जब आलमे लामकामे अरवाह को इकट्ठा किया। लेकिन आज जो अरवाह इकट्ठी की, ये कोई आम अरवाह नहीं थी, ये अरवाह अंबिया थी। उन्हें इकट्ठा किया और फरमाने लगा रब्बे करीम कि आज मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता करने वाला हूं, आज तुम्हें खिलत नबूवत नसीब होने वाली है। उलमा बयान करते हैं, बार बार आप सुनते हैं, अहदो पैमान लिए गए,
وعدے لیے گئے. اب ذرا اس میں ایک لطیف نقطہ سن لیجئے. اللہ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں اب تمہیں کتاب اور حکمت جو ہے عطا کرنے والا ہوں. ثم جاءکم رسول، اور پھر جب تمہارے پاس وہ رسول آ جائیں. یہ نقطہ بڑا سوچنے والا ہے. لتؤمن، آگے پھر اگلا مضمون، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تو تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے. دو باتیں ہیں. ثم جاءکم، جب وہ رسول تمہارے پاس آ جائیں. بڑا لطیف نقطہ ہے. علماء بیان کرتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ جب شب معراج ہوئی نا، 1,24,000 انبیاء مسجد اقصی میں منتظر ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے. ذرا سنیے، سیدنا آدم علیہ السلام آئے، اللہ نے کلمہ عطا کیا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. سیدنا اسماعیل علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ. یہ وہ کلمات تھے جو رب کریم نے اپنے دور میں ہر زمان و مقام میں انبیاء کو عطا کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتی پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. لیکن آج 1,24,000 انبیاء مسجد اقصی کے صحن میں صف در صف بنائے کھڑے ہیں. اور جو وعدہ رب کے ساتھ کیا تھا، آج اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت ہے کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور مدد بھی کرو گے. ثم جاءکم رسول، مکہ سے، مکہ مکرمہ سے معراج کی رات کو کریم آقا علیہ السلام براق پر سوار ہوتے ہیں. براق مسجد اقصی میں آتی ہے. ارے مسجد اقصی میں ادھر براق پہنچتی ہے. 1,24,000 انبیاء کیا کہتے ہیں؟ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ بیک زباں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام امتیں اپنے اپنے نبیوں کے کلمے پڑھتی رہی. آج مسجد اقصی میں 1,24,000 انبیاء رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے آئے ہیں. آخر مدد کیسے؟ آقا امام ہیں اور 1,24,000 انبیاء مقتدی ہیں. ارے حاضرین، یقین جانیے، جہاں پر ختم نبوت کا ذکر آ جائے وہاں پر ہر نعمت کی تکمیل ہو جاتی ہے. کسی نبی کی کوئی گنجائش، کسی شریعت کی کوئی گنجائش، کوئی کمی رہتی نہیں ہے. ارے اللہ کریم نے فرمایا نا، رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. خیر کثیر کے معنوں میں بھی بہت سے معنی اس میں میں ان سے بات کرتا ہوں. تو علماء بیان کرتے ہیں یہ کوثر کا مقام کیا ہے، اس مقام کی شان کیا ہے. ذرا سن لیجئے، جہاں پر خیر و برکت کے تمام خزانوں کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام کوثر کی ابتدا ہوتی ہے. اور حاضرین، ہم کیا جانیں؟ کبھی سوچا آپ نے، کبھی غور کیا؟ اللہ نے تو ایک حکم دیا نا،
اس کا ایک حکم کن ہوا، کل کائنات تخلیق ہو گئی، تمام ارواح تخلیق ہو گئی. اب ارواح کی تخصیص ہونا تھی، ارواح کی تخصیص ہونا تھی. کچھ ارواح کو سیدنا نوح علیہ السلام کا امتی بنا دیا، کچھ ارواح کو سیدنا لوط علیہ السلام کا امتی بنا دیا، کچھ ارواح کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیا. لیکن کچھ ارواح ایسی تھیں جو رب کی بارگاہ میں بڑی خاص تھیں. اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتے ہیں. اور کچھ ارواح ایسی تھیں جنہیں اللہ نے اپنے حبیب خاتم الانبیاء کریم آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا. جب امتی بنا دیا نا تو بتا دیا اللہ نے کہ تمہیں کوئی میں نے عام شان نہیں عطا کی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، اللہ خود فرماتے ہیں، اختصار سے اس کروں گا وقت مختصر ہے، اللہ احسان جتلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تمہیں قدر نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو. پہلی امتیں تھیں، اجتماعی عذاب آتا تھا، بندروں جیسی شکلیں ہو گئیں، پوری پوری بستیاں تباہ ہو گئیں. لیکن آقا کے امتی آ گئے، رب کو ہر ادا میں پیار آ گیا کہ نسبت میرے حبیب سے ہے. کوئی پوچھے ان صحابہ سے زیادہ ایمان تو کسی کا ہو نہیں سکتا نا، جنہیں بلا واسطہ بفیضان صحبت مصطفیٰ سے مقام صحابیت پر فائز ہو گئے. درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. جیسے ابھی بھائی فرما رہے تھے کہ ہاتھ میں ہاتھ، صحابہ کا ہاتھ کہاں پر ہے؟ ہمارے کریم آقا محمد مصطفیٰ کے ہاتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارے حاضرین، ذرا ان کے در سے پوچھتے ہیں، جب 1,00,000 رومیوں نے 6 یا 8 ہزار صحابہ کم و بیش ان کو گھیراؤ میں لے لیا. ملک شام کی پہلی جنگ تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور تھا. مسلمانوں کا، فدایان اسلام کا لشکر جہاد کے لیے نکلتا ہے. رستے میں منزل عجیب آ گئی. کیا دیکھا؟ چاروں اطراف سے یہاں 8,000 ہیں اور دشمن 1,00,000 ہیں، اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں، جدھر دیکھیں دشمن ہی دشمن ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے. ذرا سوچئے، جب چاروں اور دشمن ہو تو بڑے سے بڑا جنگجو، بڑے سے بڑا سامان حرب کا ماہر، بڑے سے بڑے مورخ سے پوچھ لیجئے، اگر چاروں اطراف میں دشمن ہو جائے تو کیا بچنے کا کوئی امکان ہوتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، کوئی امکان نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں واقعی موت سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن نسبت کہہ رہی تھی جس نسبت میں منسوب ہیں وہ نسبت رب کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے. ہمت نہیں ہاری. کہتے ہیں ہمارا یہ طریق تھا، جب کافر سامنے آتے تو ہم رعب اور دبدبے والے اشعار پڑھا کرتے، کفر پر ان اشعار کی ہیبت طاری ہو جاتی. لیکن آج ہم شعر و شاعری بھول گئے، چونکہ موت سامنے نظر آ رہی تھی. پھر خیال آیا ایک نسبت ہے جس نسبت میں ہم منسوب ہیں، وہ نسبت خدائے لم یزل کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے. یہ بھی جانتے تھے اس نسبت سے جب رب کو پکارا جائے نا تو رب کی بارگاہ میں جو طلب ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. للہ جنود السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمان کے لشکروں کا مالک ہے. ارے اس کو جب نسبت سے پکاریں گے میرے 1,00,000 کی کیا حیثیت رہ جائے گی.
عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، عمر بن العاص بھی موجود ہیں، کہتے ہیں آسمان پر نظریں اٹھ گئیں، رب کو تو پہلے بھی پکارا کرتے تھے لیکن آج سوچ لیا کہ پکارنے کا انداز الگ ہوگا. این یہ نہیں کہا ہے ہمارے رب، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تو معاف فرما دے، بہت بڑی دعا ہے، اللہ معاف فرما دے تو اور کیا چاہیے. لیکن صحابہ آپ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو ایسے نہیں پکار رہے. فرمایا نظریں آسمان پر اٹھا لی، یا رب محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم جانتے ہیں وہ حبیب خدا ہیں، ہم جانتے ہیں وہ تیرے بہت پیارے ہیں، ہم جانتے ہیں جو ان کا ہوتا ہے تیری بارگاہ سے محبوبیت کے اعلیٰ مقام پر چلا جاتا ہے. یا رب محمد، اب اگلی نسبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اپنا بتانا تھا ہم کون ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم کون ہیں، کہا انظر امت محمد، اے پروردگار نیچے کوئی عام نہیں ہے، یہ تیرے حبیب نبی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، عام نہیں ہیں، ان کے پیارے ہیں. کہتے ہیں یہی کلمات یا رب محمد انظر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں یہی کلمات آسمان پر نظریں ہیں. 8000 کا مجمع جو بلا واسطہ فیضان صحبت مصطفیٰ سے صحابیت کے مقام پر فائز ہوا تھا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی نسبت کا سوال کر رہے ہیں، اپنی نسبت کی توسل سے مانگ رہے ہیں. اللہ بڑا کریم ہے اور یقین ہے انہیں کہ آج جس نسبت سے مانگا ہے رد نہیں ہوگا. کہتے ہیں شام ہو گئی، شام کے سائے ڈھلنے لگے، وہی کلمات جاری ہیں. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب شام ڈھلنے لگے نا تو کیا دکھا میں نے کہ آسمان کے پردے پھٹ گئے، ایک سفید براق لشکر نمودار ہوا، سفید گھوڑے، سفید شہسوار، سروں پر سفید امامے ہیں، اور ایک ان کا سالار ہے جو سب سے آگے ہے، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، نیزے کو گھما رہا ہے اور گھماتے ہوئے کہہ رہا ہے ابشر امت محمد فقد اتاکم اللہ نصرا، ارے امت محمد کو بشارت دے دو، آج اللہ کی نصرت آن پہنچی ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وہ لشکر آیا اور کچھ لمحوں بعد غائب ہو گیا، اور پھر جو بات لکھی ہے صحابہ کہتے ہیں کہ کیا منظر دیکھا کہ 1,00,000 کا مجمع دوڑنا شروع ہو گیا، کٹنے لگا، مرنے لگا. دستور تو یہ ہوتا تھا جب دشمن بھاگے تو مال غنیمت اکٹھا کیا جا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو ہوش ہی نہیں تھی. اگر میں ایک کم عقل اپنے الفاظ میں تشریح کروں تو میں یوں کہوں گا اس میں محمد کی تجلی کا جو عطاؤں کا منظر صحابہ نے دیکھا، اس تجلی کے نور میں محو ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارے حاضرین، اللہ نے فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کا حق مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ہے. معلوم ہوا اگر آقا کی ناموس کے رستے میں پر پہرا دیتے ہوئے اگر جان بھی دے دی تو کوئی احسان نہیں کیا. کروں کیوں نہ ان پہ میں جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ وہ کیفیت ہے. ارے حاضرین، یہ جو زندگی ہے نا یہ بڑی مختصر ہے، اور اس وقت کفر کے جتنے بھی حملے ہیں
وہ رسالت پر ہوتے ہیں، توحید پر نہیں ہوتے. وہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ کے دیکھتے ہیں. ایک واقعہ بیان کر لوں. ہم بڑے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن آقا کا پھر بھی ہم پر کرم ہے. وقت بہت مختصر ہے، اس لیے ہر موضوع کو میں مختصر وقت میں سمیٹتا جاتا ہوں. صحابہ اکرام کا مجمع سامنے بیٹھا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے نعمت ہے اور میرا اس دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے نعمت ہے. صحابہ نے سوال کیا. آقا فرمانے لگے یہ میری زندگی ہے، تم میرے پاس آتے ہو، میں تم سے کلام کرتا ہوں، تم مجھ سے کلام کرتے ہو. جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے ہر امتی کا نامہ اعمال آقا فرماتے ہیں میرے روضہ انور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر کسی امتی کا نیک عمل روضہ انور پر پہنچتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں رب کریم کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. اور جب کسی امتی کے برے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں رب کی بارگاہ میں استغفار پڑھتا ہوں. تو سن لیجئے، یہ جو اگر میں حدیث نور کو بیان کرنے لگوں تو عقل حیران ہو جائے گی. ارے یہ جو زبان کو کلمہ عطا ہوتا ہے یہ بھی آقا کے نور کے توسل سے عطا ہوتا ہے. یہ دل کو جو نور معرفت نصیب ہوتا ہے یہ بھی آقا کے نور کے توسل سے ہوتا ہے. اور سن لیجئے، یہ جو ایمان کی نعمت ہر مومن کو عطا ہوتی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور سے نور کی تجلی ہر مومن کے دل پر اترتی ہے، جس کے توسل سے خاتمہ بالایمان کی نعمت نصیب ہوتی ہے. نہ ہم نماز پڑھیں، نہ روزے رکھیں، نہ حلال کھائیں، ہر برا کام کریں، پر کریم آقا اپنی رحمت للعالمین کے صدقے ہم گناہگاروں کے دل سے بھی اپنے محبت کی خوشبو کو دور نہ کریں. کتنا کرم ہے آقا کا. ہمارے برے اعمالوں کے باوجود آقا اس محبت کے دیے کو ہمارے دلوں سے دور نہیں فرماتے ہیں. پرانے وقت کی بات ہے، شیرانی، غالباً اختر شیرانی ان کا نام تھا، ایک شاعر گزرے. یہ میر تقی میر یا غالب اس دور کا واقعہ ہے. وہ شاعر عجیب تھے، شاعری ان کی بڑی کمال ہوتی تھی. ادھر شعر نکلتے، ادھر داد دینے والے بندہ بیٹھے ہوتے، واہ واہ ہونے لگتی. آپ ان کا شعر کا انداز بڑا عجیب تھا. ادھر شعر و شاعری ہو رہی ہے، ادھر شراب بھی چل رہی ہے، شراب کے نشے میں دھت ہیں شیرانی، اور شعر و شاعری بھی چل رہی ہے. اس دوران میں کوئی پوچھتا کہ بتائیے میر کے بارے میں کیا خیال ہے، بتائیے غالب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. شیرانی کے منہ میں جو آتا وہ بکے چلے جاتے، جو آتا وہ کہے جاتے. ارے غالب کیا جانے شاعری کیا ہوتی ہے. ارے اسی طرح کی ایک بزم سجی تھی، شعر بھی آ رہے ہیں، آمد ہو رہی ہے. شاعر کو شعر کی آمد ہو، سامنے مداح بیٹھے ہوں تو پھر شاعر کی مستی کا تو عالم ہی الگ ہوتا ہے. اوپر سے شراب کے جام بھی چل رہے ہیں. اتنے میں ایک معلوم اس کے ذہن میں خیال آیا. اس نے کہا آج شیرانی نشے میں ہے، میں آج ایک کام کرتا ہوں. وہ ملون آیا قریب اور شیرانی اس نے کہا نشے میں ہے، جو منہ میں آئے گا بکے گا. وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا شیرانی مجھے ذرا بتاؤ اس میں محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. کہتے ہیں شیرانی کہ ہاتھ میں گلاس تھا، گلاس پکڑ کر اس کے ماتھے پر دے مارا اور کہنے لگے تمہاری جرأت کیسے ہوئی، اس ناپاک جگہ پر تم نے اتنا پاک نام لے لیا. پھر رونے لگے اور رو رو کر کیا کہتے ہیں ظالموں، ایک ہی تو چیز بچی ہے ہمارے پاس، ایک ہی تو نعمت بچی ہے،
وہ بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر شاعری نہیں کی، چھوڑ دیا. ارے حاضرین، معلوم ہوا مسلمان بھلے کتنا ہی گیا گزرا نہ ہو، یہ آقا کا کرم ہے کہ اس کے دل میں اپنے محبت کے دیے کو بجھنے نہیں دیتے. تو خدا را ان لمحات کو قیمتی جانیے، اس محبت کو سنت مطہرہ کی خوشبو میں پروئیے، اس کو سنت مطہرہ کی خوشبو عطا کیجیے. ارے حاضرین، آج امت مسلمہ پر بڑا ابتلا کا دور ہے. آج کسی کو کہے نا بھائی بدل جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، فلاں برائی چھوڑ دو، معاشرے میں برائی بہت زیادہ ہے، تم باز آ جاؤ. وہ کہتا ہے بھائی میں اکیلا، میرے اکیلے کے بدلنے سے کیا ہو جائے گا؟ بس موضوع سمیٹ رہا ہوں، آخری بات کرنے والا ہوں. میرے اکیلے کے بدلنے سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں برائی اتنی میں بدل بھی کیا تو کیا ہو جائے گا؟ سن لیجئے، آپ برے تھے، برائی میں آپ کی زندگی گم تھی، غرق تھی، اللہ نے آپ کو ہدایت کا رستہ دے دیا، سچی توبہ نصیب ہو گئی، متقی ہو گئے. پہلا کام کیا ہوا؟ آپ کے نیک ہونے سے دنیا سے ایک برے انسان کا خاتمہ ہو گیا. دوسری بات، ایک نیک انسان کا اضافہ ہو گیا. تیسری بات، آپ کی برائی کو دیکھ کر جو لوگ برائی کی طرف راغب ہوتے تھے وہ لوگ ختم ہو گئے. چوتھی بات، آپ کے چہرے کے نور کو دیکھ کر ایمان کے رستے پہ چلنے والے لوگوں میں اضافہ ہو گیا، ایک جماعت تیار ہونے لگ گئی. شیخ سعدی حکایت سعدی میں لکھتے ہیں، کہنے کو تو بہت کر رہا تھا دل، لیکن سفر بھی کرنا ہے، واپسی بھی ہے. موضوع خاتم الانبیاء کی ختم نبوت ہے، اور اس موضوع پر جتنا بولتے چلے جائیں یہ موضوع تو روح دین ہے، دین کی روح ہے ختم نبوت، یہ جان لیجئے. اور آقا نے ہم تک سب چیز مکمل کر دی ہے عطائے رب ذوالجلال سے. ارے حاضرین، آخری بات، ہم نیکیوں کو معمولی سمجھتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ایسے ایسے واقعات علماء کے ملتے ہیں کہ جس قلم سے لکھتے تھے اس قلم پر مکھی بیٹھ گئی، خیال آیا اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، گرمی کا موسم ہے، پیاس لگی ہے، چلو اس کو پی لینے دو. ارے یہ ادا رب کریم کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہو گئی کہ اللہ نے اس ادا کے سبب سے اس بندے کی بخشش کروا دی. کوئی بھی نیکی معمولی نہیں ہے. شیخ سعدی لکھتے ہیں، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ان کے لیے بھڑکائی گئی تھی اور اس میں آپ کو جلائے جانا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی ننھی سی چونچ میں پانی کی ایک بوند لیے، منزل اس کی آتش نمرود ہے، جا رہا ہے. کس نے سوال کیا، اے پرندے تو جانتا نہیں ہے نمرود نے جو آگ بھڑکائی ہے وہ بہت بڑا الاؤ ہے، اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بھڑکائی ہے. وہی آگ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سراپا سلامتی بن جا، وہی آگ. اب پرندہ کیا کہتا ہے؟ کہنے والے نے، سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، تو چھوٹا سا، ننھی سی تیری چونچ، ننھی سی پانی کی بوند، دہکتا ہوا نمرود نے جو آگ کا الاؤ بھڑکایا ہے، ارے یہ پانی کی بوند بھلا کیسے اسے بجھا پائے گی؟ پرندہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا میں یہ تو نہیں جانتا کہ پانی کی یہ بوند اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی اس آگ کو بجھا پائے گی یا نہیں،
لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ روز محشر میرا بھی آگ بجھانے والوں میں نام لکھا جائے گا۔ تو حاضرین، خود بھی نیکی کے راستے پر چلیے، اپنی اولادوں کو بھی نیکی کے راستے پر تربیت دیجیے۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور زندگی کا ایک